نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا سیاق و سباق اگر دیکھا جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور بتایا کہ رمضان میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اور پھر بتایا کہ جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب مجھ سے دعا مانگی جاتی ہے تو میں قبول کرتا ہوں. پہلے رمضان کی آیتیں، روزہ رکھنے کا حکم، پھر اللہ نے یہ بتایا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، پھر یہ بتایا کہ دعا مانگو گے تو بولیں قبول کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں رمضان میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. روزہ، تلاوت، اور تیسری چیز نماز. اور ایک اور چیز ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ ہے انفاق. انفاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، بہت خرچ کیا کرتے تھے. تو یعنی اس سے یہ سبق یاد رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں کرنے کے کتنے کام ہیں؟ بولو بھائی، 4. یہ چاروں کام مقصد بھی ہیں اور ایک الگ مقصد کا ذریعہ بھی ہیں. جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی ہم اللہ کی، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں نا، بہت اتنا نزدیک، اور کتنا نزدیک کروں؟ چلو. تو یہ جو کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بذات خود مقصد ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے مقصد کا ذریعہ ہوتی ہیں. اللہ نے ہمیں جو وضو کا حکم دیا، تو یہ وضو خود مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کا، بولے بھائی، ذریعہ ہے. نماز پڑھنی ہے تو وضو لازم ہے، نماز نہیں، پر اس کو بڑھا دیں تھوڑی سی، یوں کر کے دیکھیں، خوشی ہوگی انشاءاللہ. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو وضو ہے، اگر آپ نے نماز پڑھنا، اب دیکھو صحیح ہو گیا نا، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تھوڑی سی کم، تھوڑی سی، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ پر وضو لازم ہے. تو وضو خود بھی ایک ثواب کا کام ہے، مگر ایک دوسری عبادت کا ذریعہ ہے. جہاد یہ ثواب کا کام ہے، مگر خود مقصد نہیں ہے،
بلکہ ایک دوسرے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تبھی صحابہ کرام میں بعض جگہوں پہ ایسا ہوا کہ صلح ہو گئی، اور جو صحابہ جنگ کے ذریعے چاہتے تھے وہ صلح کے ذریعے ہو گیا، تو پھر جنگ کو ترک کر دیا گیا. تو بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خود مقصد بھی ہیں اور کسی اور مقصد کا ذریعہ بھی ہیں. نماز یہ بذات خود مقصد بھی ہے اور کچھ دوسرے مقاصد کا ذریعہ بھی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والے بے حیائی سے بچتے ہیں. نماز بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. اگر آپ کو کوئی نمازی بے حیا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ بے حیا ہوتا. کچھ نماز نے بہرحال کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اسی طرح روزہ یہ خود مقصد بھی ہے، یعنی اگر کسی اور مقصد کا ذریعہ نہ ہو تو یہ خود بھی تو ایک مقصد ہے نا، کہ اللہ کہتے ہیں میری خاطر بھوکے بھی رہو اور پیاسے بھی رہو. یہ خود بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس کا ایک اور مقصد بھی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا آ جائے، خواہشات پہ کنٹرول کرنا آ جائے. آپ ہر وقت جو منہ چلتا رہتا ہے جگالی کی طرح، ادھر گئے کچھ ایک پکوڑا منہ میں ڈال لیا، ادھر کے بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھا لیا. یہی ہو رہا ہے نا، متزل العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. یہ چیز غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آئی ہے. غیر مسلموں کے ہاں جو زیادہ تر قومیں ہیں 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے. صبح ناشتہ ہوتا ہے، پہلے اس میں کچھ کیا، پھر آفس گئے تو پھر چائے کافی چلتی ہے. اس کے بعد لنچ میں بھی کچھ تھوڑا بہت، ہماری طرح لنچ نہیں کرتے، کچھ تھوڑا سا کھا لیا. پھر 4 بجے 5 بجے اس ٹائم پہ کچھ کھا لیا، پھر رات کو کچھ کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا جانور 2 طرح کے بنائے ہیں. ایک وہ جو سارا دن کھاتے ہیں، جیسے بکری. آپ بکری کو چھوڑ دیں تو بکری کھاتی جائے گی اور مینگنیاں بنا کے نکالتی جائے گی. گائے بھی ایسا ہی ہے. ویسے تو 2 ٹائم کھلاتے ہیں ہم گائے کو، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں اس کو کھیت میں تو سارا دن، بولو نا بھائی، چرتی رہے گی، کھاتی رہے گی، کھاتی رہے گی. جب موقع ملا، پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا تو بھی اگر کوئی چیز پیش کریں گے تو سونگے گی ضرور. ایک دفعہ سونگے گی ضرور کہ مناسب ہے یا نہیں ہے. مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں اتنا مال گیا ہے 2-4 کیلے کے چھلکے یا آم کے چھلکے اور بھی چلے گئے تو کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں، کھا لے. فوکس کرتی ہے کھانے پہ، چبانے کو فوکس نہیں کرتی کہ ابھی چبانے پہ ٹائم لگایا تو کھانا کم ہو جائے گا. لہذا چبانے کے لیے ایک مستقل ٹائم رکھا ہوا ہے رات کو سونے سے پہلے. وہ جگالی ہے، وہ واپس لاتی ہے اور جگالی کر کر کے نکلتی رہتی. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو 24 گھنٹے بھی کھلائیں تو یہ نہ نہیں کرتے. ہر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. اور ایک جانور شیر، چیتا، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو کچھ نہیں چاہیے. یہ اپنا جنگل پہ راج کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. بھوک لگتی ہے، دائیں بائیں دیکھا، یہ نہیں کہ جو ہر چیز پہ کو سونگنا شروع کر دیا. یہ ایسی نیچ اور گھٹیا حرکتیں، بولو بھائی، نہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جنگل پہ ایک طائرانہ نظر، جب بہت بھوک ستاتی ہے، ہر وقت نہیں کھاتے یہ، جب بھوک بہت زیادہ ستاتی ہے. چیتے کے بارے میں آپ پڑھیں، ڈاکومنٹریز ہیں. شیر بھی ایسا ہی کرتا ہے لیکن چیتے میں یہ عنصر اور بھی زیادہ ہے. تو بیٹھ کے پلاننگ بناتا ہے. وہ
بہت سارے ہرن اس کو نظر آتے ہیں, بہت ساری نیل گائے نظر آتی ہیں, تو بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے کہ کون سی میری صحت کے لیے زیادہ مناسب رہے گی. ہر جانور پہ چیتا بھی حملہ نہیں کرتا, پلاننگ کرے گا, پھر ایک کو فوکس کرے گا, صرف تم کیا کرے گا, صرف ایک کو فوکس کرے گا, اور پھر اسی کے پیچھے بھاگے گا. دائیں بائیں ہرن جو گزر رہے ہیں ان کو وہ, بولو نا بھائی, نہیں دیکھے گا کہ جب ایک کو ہدف بنایا ہے تو بس اسی کے پیچھے جاؤ. آپ دیکھ لیں کہ ہرن, چیتا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہرن جا رہے ہوتے ہیں, قریب بھی ہوتے ہیں, پنجہ مار کے پکڑ بھی سکتا ہے, مگر وہ یہ حرکت نہیں کرتا. کہہ رہا اتنی دیر بیٹھ کے میں نے پلان کیا ہے کہ وہی اس کی چانپیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ والا, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. اس کی اسپیڈ بھی چیک کرتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تیز تو نہیں بھاگ جائے گا کہیں. ہر لحاظ سے جب ایک چیز کو فوکس کیا ہے تو بس اسی کو ہدف بناؤ, اسی کو ہدف بناؤ. تو جا کے اس کو پکڑتا ہے, پھر کھاتا ہے, پیٹ بھر کے کھائے گا, اس کے بعد پھر بھول جائے گا. پھر یہ نہیں کہ وہ چلو وہ تھوڑا سا یہ چوہا گزر رہا ہے اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو, ہیں یہ بلی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا سونگنے میں کیا جا رہا ہے, ایک بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانے میں, بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے. یہ حرکتیں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو شیر اور چیتے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں, بھیڑ بکریوں جیسا دیکھنا نہیں چاہتے. آپ یقین کریں کہ یہ جو کلچر ہمارے ہاں آیا ہے نا ہر وقت کھانے کا, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں جا کے, وہ کہ ہم 2 ٹائم کھاتے تھے بس. صحابہ بھی ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ جو فطور ناشتے کو کہتے ہیں یہ قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, یہ لفظ ہی نہیں ہے. کیوں لفظ نہیں ہے؟ کہ یہ عربی میں یہ چیز تھی نہیں, نہ عرب میں تھی, نہ ترک میں تھی, نہ افغانوں میں تھی, نہ بر صغیر کے مسلمانوں میں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ناشتہ ہم 50 سال پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. تو خیر کھائیں آپ, ناشتہ کرنے سے آپ کو ہم منع نہیں کر رہے. میں تو صرف یہ کھاتے تھے 11 بجے دوپہر کو, 11 یا 12 بجے. اس وقت کھانا کھا کے تھوڑی دیر قیلولہ کر کے آرام کیا, اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول. پھر کھانا کھائیں گے رات مغرب کے بعد. یہ 2 ٹائم کا کھانا. صحتیں بہترین حکیم محمد سعید صاحب 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے ماشاء اللہ. دیکھو 78 سال کی عمر میں بھی 1 گھنٹہ بیڈمنٹن کھیلتے تھے. بیڈمنٹن, وہ جو ٹینس اس ایج میں. تو ہر وقت کھانا. اب ہم اپنی ترتیب دیکھ لیں, کچھ نہ کچھ تو. میں ٹرین میں ایک دفعہ آ رہا تھا لاہور سے کراچی, 2 آفیسر بیٹھے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ گول تھے کافی, کہیں سے بھی خوراک کی کمی نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم بیٹھ گئے, ہم نے کہا چلو گپ شپ. بڑے اچھی طبیعت کے تھے, غیبت کرنا مقصد نہیں ہے, اور ویسے بھی غیبت اس لیے نہیں کہ آپ کو کیا پتا کون تھے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا چلے گا انشاءاللہ. تو بیٹھ کے گپ شپ ہوئی, میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی. تو میں دیکھتا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ نکال کے کھانا شروع کر دیتے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھا لو بھائی, ابھی کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی بسکٹ. مجھے بھی پوچھتے تھے آپ کھائیں گے, میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کھا رہا. تو پھر دوسرے سے کہنے لگے کہ یار اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کچھ دیر تک کچھ نہیں کھاتے تو ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے. وہ شوگر کے مریض نہیں تھے, تو ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے, تو ہمیں ایکچولی کچھ ویکنیس سی محسوس ہوتی ہے. تو اس کے لیے کچھ پیٹ میں جانا, بولو نا پیٹ میں جانا ضروری ہے. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے ہو, نہیں زیادہ آپ کی واکنگ واش روم تک ہو رہی ہے, واش روم سے ہو گئے آئے بیٹھ گئے, تو کدھر سے شوگر لیول ڈاؤن, کیا کون
ویٹ لفٹنگ کر کے آ رہے ہو, باڈی بلڈنگ کر رہے ہو, اتنی جلدی شوگر لیول ڈاؤن میرے بھائی. اور ہوتا بھی ہے تو تھوڑا بہت اوپر نیچے تو وہ ہوتا رہے گا نا, تو اب کچھ ڈاؤن تو ہونے دو تمیز سے اس کو, کچھ تمیز سے اس کو تھوڑا نیچے جانے دو, پھر روٹی کھانا, کچھ کھانا. یہ سب کی سوچ بن گئی ہے. میں نا بہت آبزرو کرتا ہوں لوگوں کا نا, جب میں کہیں بھی سفر کرتا ہوں یا کہیں بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سب کی ایکٹیویٹیز کیا کر رہا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے قوم میں ہو کیا رہا ہے. تو ماشاءاللہ توندے طبیعت سے ان کی, آفیسر بھی تھے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد, اور کھا بھی کیا رہے ہیں, بسکٹ. وہ تو ویسے ہی بیکری کی چیز ہے, وہ تو اور بھی توند آپ کی نکالے گی. کھانا ہے گڑ کھا لو یار, شوگر لیول نیچے جا رہا ہے, تھوڑا سا گڑ کھا کے بڑھا لو اس کو. میدے کی بنی ہوئی چیزیں. تو اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, یہ میں روزے کا فلسفہ ہی بیان کر رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہو کہ مولوی صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے. قرآن مجید میں بھی تو واقعات بہت زیادہ ہیں نا. دعویٰ ایک ہوتا ہے لیکن قرآن اس کو ثابت کرنے کے لیے واقعات بہت بیان کرتا ہے, کیونکہ واقعات سے جتنی اچھی طرح بات دماغ میں بیٹھتی ہے اتنی کسی اور اس انداز میں نہیں بیٹھتی. تو سعودی عرب میں کوئی صاحب تھے ماشاءاللہ, وہ بھی ہر وقت بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے, کافی صحت مند ہو گئے تھے. اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ان کے, گول ہو گئے. ہم جب کبھی کبھار ورک شاپ کراتے ہیں نا تو اس میں یہ واقعہ سناتے ہیں. تو انہیں کہیں آفر آئی کسی کمپنی میں مینیجر بننے کی, تو ان کے ابا نے ان کو تانا دیا کہ تو کیا لوگوں کو کنٹرول کرے گا, اس منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا. یہ جو اللہ نے 1 فٹ کے قریب تجھے منہ دیا ہے, اس پہ تیرا کنٹرول نہیں ہے, تو درجنوں لوگوں کو کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, بد دعا مت دو کہیں قبولیت کی گھڑی نہ ہو اور وہ بد دعا لگ نہ جائے. تو ایسے ہی بعض دفعہ کسی کو کوئی نصیحت کی جائے تو وہ اثر کرنے کی گھڑی ہوتی ہے, یعنی وہ اثر کر جاتی ہے. تو ابا نے کہا کہ تو اپنے اس چھوٹے سے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا, تو پبلک پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا. اگر یہ پنکھا بند کر دیں تو شور کم ہو جائے گا. بہت اس کی جو آواز ہے, شکر ہے. تو اگر تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا تو اتنی پبلک پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو وہ دل پہ لے گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. تو محترم نے پھر کھانے پہ کنٹرول کیا. بڑی سخت ان کی لمبی کہانی ہے, وہ بھی سنانے کی نہیں ہے. بہت کنٹرول کیا, بھئی یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, اتنا کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا, اس ٹائم پہ کھانا ہے, اس ٹائم کے علاوہ نہیں کھانا, اور ایکسرسائز کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے بالآخر وہ قدرتی شیپ میں, جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو انسان کی اوریجنل شیپ ہے اس پہ آ گئے الحمد. اور کمال کی بات یہ کہ موٹا چشمہ لگا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چشمہ لگنے کے بعد اترتا نہیں ہے, لیکن ان کے اتر گیا, نظر ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر کو 20 سال آگے دھکیل دیا ہے, آپ کو شوگر ہونے والی تھی مگر اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 20 سال تک تو انشاءاللہ آپ کو شوگر کا امکان نہیں ہے. تو اب دیکھو انہوں نے اب کنٹرول کیا نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ منہ میں جانا چاہیے, کیونکہ رزق کی فراوانی ہو گئی ہے. پہلے لوگ غریب تھے, کھانے کو ملتا نہیں تھا. اب ہر آدمی جو غریب ہے وہ تو بیچارے ہیں, لیکن عمومی جو ماحول بن چکا ہے کہ پیسہ ماشاءاللہ بہت ہے, خرچ کرنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں خرچ کریں, تو کھانے پہ ہر وقت اڑاتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح حدیث ہے, خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا دور, ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا دور جو میرے بعد آنے والے ہیں, ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے. یعنی سب سے بہتر دور صحابہ کا, پھر تابعین کا, اور پھر تبع تابعین کا. یہ اس امت میں سب سے بہترین دور گزرا ہے. لیکن آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا, برائیاں پھیل جائیں گی. ان برائیوں میں آپ نے فرمایا یفشو الکذب, جھوٹ پھیلے گا. ایک برائی کیا ہوگی, جھوٹ.
صحابہ کے زمانے میں 2 نمبری نہیں. کلیئر بات. جو منافق تھے جن کا پتہ تھا سب کو یہ کافر ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک آدمی یہ صحیح مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے, ایسا نہیں ہوتا تھا. فرمایا جھوٹی گواہیاں دیں گے, اور گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا مگر خود جا کے گواہی دیں گے لالچ میں. اور ہم حیران ہوتے تھے بھلا خود سے جا کے بھی کوئی گواہی ہوتی ہے. تو پتہ چلا ایک قاضی صاحب تھے بلوچستان کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں علاقوں میں آرڈر پہ گواہ ہوتے ہیں, وہ خود آفر کرتے ہیں بھائی اتنے پیسے ہیں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا بزنس ہی یہی ہے. آپ ان کو بلا نہیں رہے, ان کی خود کال آئے گی, جی قتل کی گواہی دینی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, تو اتنے ریٹ ہیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. تو نبی نے فرمایا جھوٹ بولیں گے, جھوٹی گواہیاں ہوں گی, اور ایک چیز آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ السُّمُنُ, کہ ان میں موٹاپا پھیل جائے گا. عجیب بات ہے کہ موٹاپے کو بھی کیا جھوٹ اور جھوٹی گواہی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. موٹاپے کو بیان کیا جا رہا ہے جھوٹ کے ساتھ, جھوٹی گواہی کے ساتھ. یہ لفظ سمن ہے, سمن ہے, اس وقت جو اس کا تلفظ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. موٹاپا, سمین عربی میں کہتے ہیں موٹے آدمی کو, سا کے ساتھ سمین قیمتی اور سمین موٹا, تو اس کا مصدر سمن ہے, سمن ہے, اس وقت ذہن میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں موٹاپا, بولو بھائی, پھیل جائے. تو یہ موٹاپا پھیلنا کس کی علامت ہوگی؟ موٹاپا کیوں آتا ہے؟ کام کم اور خوراک زیادہ. بولے نا, کام کم, جتنی انرجی چاہیے نا اس سے زیادہ باڈی میں جا رہی ہے, تو یا تو کام بڑھا دے یا خوراک کم کر دے, بیلنس تو کرنا پڑے گا نا. تو کام بڑھانے کے لیے بھی نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, ہلنا جلنا پڑتا ہے, جو ہلا جاتا نہیں ہے ہم لوگوں سے. اور خوراک کم کرنا تو تباہی ہے. یعنی اس دور میں آپ کسی سے کہہ دیں کہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے چھلانگ لگا لے, وہ دگا دے گا. اس سے کہیں کہ تو 3 روٹیاں کھاتا ہے کل سے 2 کھا لے, وہ اس کام کے لیے آمادہ, بولو نا, نہیں ہوگا. کہے گا یہ نہیں ہو سکتا بھائی. وہ جو ایک کھانچا رہ جائے گا نا آنت میں, جو آنتوں میں 2-3 کھانچے رہ جائیں گے, وہ پکار پکار کے وہ چیختے رہیں گے اور وہ آپ کو سونے نہیں دیں گے. تو اللہ نے رمضان دیا تاکہ ہم اپنے منہ پہ کیا کریں میرے بھائی, کنٹرول کریں. پیٹ پہ کنٹرول کریں, منہ پہ کنٹرول کریں. جب منہ پہ کنٹرول ہوگا تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گی, کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے منہ پہ کنٹرول کرنا ہے, بولنے کے لحاظ سے بھی, کھانے کے لحاظ سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں کی جو مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک شرمگاہ کی ضمانت دے, اس کو حرام استعمال نہیں کرے گا, اور ایک زبان کی ضمانت دے دے کہ غلط منہ سے بولے گا نہیں. تو بولنے میں بھی زبان کی بڑی ویلیو ہے, اور زبان سے دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ ذائقے کا. تو ہر چیز چاہیے ہمیں, ہر چیز پیٹ میں اتر رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی نے فرمایا میری امت میں کیا پھیل جائے گا؟ موٹاپا. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, وہ آپ کی زیادہ کھانے یا سستی کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ بڑے بڑے صحابہ میں بھی تھا, وہ تو نیچرل ہے نا, اور وہ بزرگوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت تھوڑی خوراک ہے لیکن قدرت کی طرف سے جسم ہی ان کو بھاری ملا, توند بھی نکل جاتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے. بعض لوگوں کی نیچرل پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, ایسے ہم نے بچے دیکھے توند نکلی ہوئی ہے, تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ان کی نیچرل ہے, یعنی یہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. یہ تو قدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کو ایسا ڈیزائن ملتا ہے. تو آپ کسی بھاری جسم والے سے بدگمان نہ ہو, یا کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بہت کھاتا ہوگا, پھوڑتا رہتا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ سے کم کھاتا ہو, اور ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ کھا رہے ہو. تو وہ موٹاپا اور وہ چربی
جو آرام طلبی کی وجہ سے اور ٹھوستے رہنے کی وجہ سے آئی ہو, وہ چربی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں جو موٹاپا ہے اس میں زیادہ تر لوگوں میں کون سا موٹاپا ہے؟ قدرتی ہے بھائی, یہ کھانے کی وجہ سے, ٹھوسنے کی وجہ سے. تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بھائی. کھا رہے ہیں اور بات سے بات چل پڑی ہے. تو یہ جو کمپنیاں ہیں نا جن کا کام ہے تجارت کرنا, انہوں نے جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. ایسے چیزیں انہوں نے ٹیسٹ گین کی ہے نا ایسے زبردست کہ اب لوگوں کو جو قدرت نے جو ٹیسٹ پیدا کر کے دیا تھا جو زیادہ اچھا تھا وہ اچھا لگنا ختم, وہ اس میں ذائقہ ہی ختم کر دیا. میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا تو وہاں پر بھینس کا دودھ تو ملتا نہیں ہے, پیکنگ کا دودھ ملتا ہے, ہوتا وہ بھی خالص ہے, تو ہم وہ پیتے تھے. 2 مہینے سے ہم نے اپنی جو بھینسیں ہیں یہ جو باڑوں میں ہوتی ہیں ان کا وہ چیز نہیں دیکھی. خیر پیتے تھے. میں جب ایئرپورٹ سے اترا 2 مہینے کے بعد تو میں گھر میں آتے ہی جب میں کچن میں گیا ہوں نا اور میں نے دودھ کی دیگچی سے ڈھکن ہٹایا ہے, ایسی خوشبو آئی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا کیا اس دودھ میں خوشبو. اور جب گرم کر کے پینا شروع کیا تو اس میں جو مٹھاس تھی اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ چونکہ ہمیں صبح و شام مل رہا ہے اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اب 2 مہینے ناغا ہوا تو مزہ ہی آ گیا. میں نے کہا اللہ کتنا مزیدار, کیسا ذائقے دار, کیسی اللہ والا ملائی بھری ہوئی ہے, اوپر چمچ سے نکال کے کھا جاؤ, پوچھو نہیں کسی سے. پوچھو گے تو پھر وہ منع کر دیں گے نا کہ بھائی یہ ملائی دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ساری ملائی نکال کے کھا جاؤ گے. تو میں گھر میں جب بھی جاتا ہوں پوچھنے سے پہلے ملائی نکال کے کھا جاتا. بعد میں پھر اس پہ ہم تفتیش کریں گے کس نے کھائی, کیوں دودھ کا بیڑا غرق کیوں ہوا, وغیرہ وغیرہ. تو ملائی کے لفظ میں کتنی لذت ہے, دیکھو ملائی ہے بھائی. تو بچے کھاتے ہی نہیں, یہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, ان کو چاکلیٹیں کھلا کھلا کے اور ان کو بسکٹ کھلا کھلا کے اور الٹی سیدھی چیزیں کھلا کھلا کے بیڑا غرق کر دیا. تو رمضان میں آپ اس نیت سے ہم روزے رکھیں کہ ہم نے اپنے منہ پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے, اور پھر معاملہ دوسری طرف جائے گا. منہ پہ اور توند پہ کنٹرول کریں گے, اس کے بعد جب یہ کنٹرول کی طاقت ہمیں ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ گناہوں پہ بھی کنٹرول کرنا شروع. میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ملیشیا میں, عالم ہے, بیان سنتے ہیں, وہ ممکن ہے سنیں, وہ خوشی ہوں گے تذکرہ سن کے اپنا. وہ بھی ماشاءاللہ گول تھے. مجھے اپنا واقعہ بتا, میں کہ ملا تو میں نے کہا آپ تو بڑے ماشاءاللہ کسی فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں, خیریت یہ کیا ہوا؟ اوٹ پٹانگ کھانا بولو بھائی چھوڑ دیا, برگر پیزا اور پاپے ڈبل روٹیاں سب چھوڑ دیا. زیتون پیتا ہوں میں, یہ جو زیتون کا ایکسٹرا ورژن ہے نا, اولیو آئل جو ایکسٹرا ورژن ہوتا ہے, یہ ہم نے علماء کو جو دیسی خوراکوں پہ آ گئے ہیں وہ پیالہ بھر کے پی جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام تو سنا ہوگا نا, ماشاءاللہ ایسی صحت ہے, 20 سال سے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں ان کو میں, 20 سال ہو گئے اسی طرح ہی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, زیتون, دیسی گھی, چینی کے قریب بھی نہیں جاتے, اور زعفران. ہم ترکی میں گئے, ہم نے 1 ہفتہ اسٹے کیا, تو جہاں بھی ہمیں قہوہ پلاتے ہیں, وہ قہوہ بھی صرف گرم پانی ہے, اور وہ یہ پتی وتی نہیں, تو اس میں زعفران ڈال دیں گے, بھئی یہ پیو, وہ ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم ناشتے کے لیے بیٹھے تو وہ تو ناشتہ کرتے نہیں, بس وہ ہلکا پھلکا سیلیڈ وغیرہ کھایا. تو ہم نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ انہوں نے وہ زیتون کا وہ تیل رکھا ہوا تھا سامنے بھرا ہوا پیالہ, وہ اٹھا کے پی لیا. انہوں نے کہا میں یہ کھاؤں گا. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ پنیر رکھی ہوئی تھی, پورے اس کی پنیر کی ایک پلیٹ میں پنیر بھر کے رکھی ہوئی تھی, رکھا ہوا تھا پنیر, سوری یہ پنیر مذکر لفظ ہے, تو وہ بھی کھا لیا انہوں نے.
تو ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوراک. تو وہ ملیشیا کے مولانا صاحب کا میں بتا رہا تھا, تو وہ کیا ہوا ماشاءاللہ بڑے فٹ فاٹ ہو گئے. تو میں نے کہا یار آپ تو عجیب سے ڈیزائن تھا آپ کا, جو قدرت نے آپ کو عطا کیا تھا, یہ قدرت کی تخلیق میں آپ نے چھیڑ چھاڑ کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل میں وہ قدرت نہیں, وہ میری حماقتوں کی وجہ سے وہ ڈیزائن تھا. اصل قدرت نے جو مجھے گفٹ کیا تھا وہ یہ والا ڈیزائن تھا, وہ میری حماقتوں کی وجہ سے میں تھوڑا سا جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نہیں نکل رہا ہے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹیڑھے میڑھے طریقے سے بڑھ رہا ہے انسان. تو میں یہ والا ہوں, یہ سچی مچی کا میں ہوں. یہ کچھ میری اپنی تعبیرات بھی ہوتی ہیں. تو بڑے بہرحال پھر یہاں کراچی آئے تو میرے پاس رہے بھی تھے, تو میں نے ان کو دیکھا, وہ کہتے ہیں یار زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, مجھے کسی چیز کا پتہ چل جائے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, وہ میرے حلق میں نہیں اترے گی, کچھ بھی کر لو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرز زندگی کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ قوت ارادی مضبوط ہو گئی. کنٹرول صرف خوراک پہ کیا مگر باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت بولو بھائی پیدا ہو گئی. کہہ رہے اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہوں, پبلک کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا, شیطان کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا. جیسے ہم کھاتے الٹا سیدھا ہے نا, بس دل چاہ رہا ہے, لیکن پتا ہے بھائی یہ نہیں, یہ اب تم نے 3 پراٹھے کھا لیے ہیں, یہ لڈو کس, یہ تو تباہی ہے. یہ جو رسگلے کھا رہے ہو ہے بھائی, جتنی تمہیں شوگر چاہیے تھی وہ مل گئی ہے, اب الگ سے لڈو کی شکل میں رسگلوں کی شکل میں شوگر ڈالنے کا کوئی سینس ہے؟ یہ تو پھٹیں گے اندر جا کے, تباہی ہے. لیکن کیا ہے کہ شیطان خواہشات پہ کنٹرول کرنے نہیں دے, وہ کہتے کھاؤ. تو جب وہ یہاں آپ سے اپنی منمانی کرواتا ہے تو شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں ان میں بھی وہ آپ سے خلاف ورزی کرواتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس آدمی کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ دنیا کے لیے نقصان دہ پھر بھی کار ہے, تو آخرت تو ویسے ہی بعد میں آئے گی, وہ ابھی تو آ ہی نہیں رہی ہے. بھائی آخرت تو بعد میں آئے گی نا, وہ تو نظر نہیں آ رہی. جو نقصان نظر آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, تو جو جہنم قبر میں جا کے آئے گی, اور اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ عجیب عجیب چیزیں بھی فرض کر لی ہیں, تو یوں بھی 27ویں رات کو مر گئے تو بخشش ہو جائے گی, پیچھے قرآن خوانی ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی. اس میں تو ویسے ہی شیطان نے جو ہے نا اور بہت ساری چیزوں کے لارے رپے دے کے گناہوں میں ڈالا ہوا ہے, تو اس کی طرف اس کو کون چھوڑے گا ان گناہوں کو؟ بد نظری کا جو نقصان ہے, نظر کی حفاظت نہ کرنا, اس کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی نا, اصل سزا تو آخرت میں ملے گی. تو جب دنیا کا جو نقصان جو کیش نظر آ رہا ہے, سگریٹ پینے والے کو پتا ہے کہ کتنے لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں, کتنے لوگ. میں نے دیکھا ہے سگریٹ پینے والے 40-45 تک تو فٹ فاٹ چلتے ہیں, وہ جو ان کے اندر اپنی پاور ہوتی ہے نا وہ چلا رہی ہوتی ہے. 45-50 کے بعد ایک دم لڑکنا شروع. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے یہ سگریٹ خبردار, تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر, اور خود کتنی پی رہا ہوگا بیٹھ کے. آپ کو بتا رہا ہوں ایکچولی سگریٹ نہ پیا کریں, پھیپڑے خراب ہوتے ہیں. ایک کش لگایا, بھائی تم کیوں پی رہے ہو؟ وہ جواب یہی ہوگا کہ کنٹرول نہیں ہے. کیا جواب ہوگا؟ بھائی کیا کریں یار, طبیعت مچلتی ہے, بس دل چاہتا ہے, ٹھیک ہے مریں گے, مرنے سے پہلے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے, اس وقت چھوڑ دیں گے. 10 چیزیں شیطان سکھا دیتا ہے. تو ہمارے اندر یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے ان مولانا صاحب پتہ نہیں کیسی وہ قوت ارادی ہوگی اور یہ تو بس میں اس لیے کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی, اچھی باتیں آپس میں کیا کرنی چاہیے, اللہ میری بھی قوت ارادی مضبوط کرے. لیکن ہم من حیث القوم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, بریکیں فیل ہیں. جو غیر مسلم جن قوموں نے ترقی کی ہے نا, ان کی بریکیں فیل نہیں ہیں, وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر. کنٹری کلب کا نام سنا ہوگا, ہم وہاں گئے تو ایک ورک شاپ تھی, تو ورک شاپ جو کروا رہے تھے انہوں نے ہمیں صبح اٹھا دیا 4 بجے, سب کو اٹھاتے تھے 4 بجے, 4 بجے سے کلاسیں شروع ہوگی. وہ ایک تباہی پاکستانی قوم پہ ایک تباہی بن کے نا 4 بجے. تو ہم حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ چائنیز بھی تھے, یعنی جو
قریب میں ایک ہوٹل تھا, اس میں چائنیز تھے. وہ صبح صبح غیر مسلم ہو کے وہ صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہے ہوتے تھے, صبح صبح ناشتہ کر کے اپنے کاموں کا آغاز شروع کر چکے ہوتے. وہ غیر مسلم ہے مگر وہ صبح صبح اٹھ کے ان کی تمام ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے صبح جلدی اٹھنا. یہ تو صبح 9 بجے اگر آفس نہ ہوتا نا تو فجر کی نماز ظہر بجے ہو رہی ہوتی, اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ ظہر کی اذان میں کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے کہ اس وقت سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. فجر میں تو سارے خود بخود اٹھے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوئی نہیں ہوتے. اور یہی کلچر اب آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف بھی سرایت کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہر گناہ پہ جن لڑکوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ان سے بھی کیا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا. دل چاہتا ہے, دل للچاتا ہے دیکھنے کا, بد نظری کا دل چاہتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے جو فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ دل. یہ کنٹرول میں نہیں. یہ جدھر منہ اٹھائے جو ہے نا جا کے سستی, لوگ شکایت کرتے ہیں بچہ سست, اٹھتا نہیں ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کا. وہ کہتا ہے جب مجھے بیٹھے بیٹھے پیڑے مل رہے ہیں, جب گھر میں کچھ کیے بغیر بھی ماشاءاللہ پیڑے مل رہے ہیں, ابا کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہیں, تو ہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا بھائی ہلنے کی پھر؟ تو سب سے بڑا مسئلہ ہر کام میں ہمت چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. خاص طور پر کم ہمت لوگوں کے لیے ایک بہترین پیکج. بھائی کم ہمتی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا جو اجتماعی ایک بیماری ہے وہ کیا ہے؟ کم ہمتی. مجھ سمیت سب اس میں مبتلا ہیں. بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں مگر کم ہمتی کی وجہ سے کر نہیں سکتے. جس میں پہلی چیز تو خوراک ہے, وہی نہیں کنٹرول ہو رہی. تو کم ہمتی سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک چیز سوچا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لچک رکھی ہے, فلیکسیبلٹی جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اگر اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو وہ مشکل کام آہستہ آہستہ اتنا مشکل نہیں رہتا جتنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو میں دیتا رہتا ہوں اکثر. دیکھو یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ جاؤ کبھی جم دیکھو کہ وہ اٹھا رہا ہے 50-50 کلو, دیکھا ہوگا نا آپ نے. جب آپ آتے ہو 2-2 کلو کے لگائے آپ نے اور آپ سے اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ حیران ہوتے یار یہ کم بخت 50 کلو کیسے اٹھا لیتا ہے. یہ حیرانگی ہوتی ہے نا, یہ 80 کلو کیسے اٹھا لیتے ہیں. تو آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ یار یہ تم 80 کلو ویٹ کیسے اٹھاتے ہو, مجھ سے تو یہ 4-4 5-5 کلو نہیں اٹھ رہا. تو وہ کہے گا پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی دوسروں پر حیران ہوتا تھا کہ مجھ سے تو یہ 4-5 کلو کی پلیٹیں نہیں اٹھ رہی, یہ 100 کلو کیسے اٹھا رہے ہیں. تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے اچھا پھر تم اتنے وزن اٹھانے تک کیسے پہنچے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں نے کہا کہ مجھ سے 5-5 کلو نہیں اٹھتا تو میں کوئی بات نہیں ڈائریکٹ 50-50 کے کا ویٹ ایک دم اٹھاتا ہوں, ایک دن تو اٹھ ہی جائے گا. ایسا کہے گا وہ؟ بولے نا کہ میں نے کہا نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں, روزانہ کرتا تھا اب میں اٹھا رہا ہوں. نا وہ کہے گا جتنا اٹھتا ہے اتنا اٹھا لو. اس کا جو انسٹرکٹر ہوگا, جو بھی اس کا استاذ ہوگا, وہ کہے گا پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ پلیٹیں اٹھا سکتے ہو جو اٹھ رہی ہیں وہ اٹھاؤ. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی جو نہیں اٹھ سکتا چھوڑو, جتنا وزن اٹھ سکتا ہے وہ اٹھا لو. کتنا اٹھ سکتا ہے بھائی؟ وہ 5 کلو اٹھ سکتا, چلو 5 کلو اٹھا لو. 5 کلو کے کتنے جو ہے وہ سیٹ لگا سکتے ہو بھائی؟ 10-10 کے. بھائی 2 لگا سکتا ہوں, چلو 2 لگا لو بس. جو اچھا ٹیچر ہے وہ یہی کرے گا نا. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے رفیع بھائی, یہ کچھ
جذبات نہیں ہے لوگوں کے. اتنی زبردست بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے چہرے کھلے ہوئے اور بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ, عجیب سا جیسے کوئی ٹی وی میں پروگرام آ رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. بھائی آپ یہی کریں گے کہ یار 5 کلو ادھر لگا لو, نہیں تو وہ میں مثال دیتا ہوں, یہ تنکا لو. وہ ہمارے یہاں جو تھا نا بیچارہ بہت دبلا پتلا سا, وہ کہہ رہا تھا میں اس کو یہ کہہ رہا تھا یار ویٹ اٹھایا کرو, تم تو بالکل ہی باریک ہوتے جا رہے ہو ہے بھائی, کچھ دنوں کے بعد تمہیں راڈ کے طور پہ لگانا پڑے گا اٹھانے کے لیے, یہ حالت ہو رہا ہے تمہاری. تو وہ کہہ رہا تھا مجھ سے وزن نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو, تنکا ویسٹ کوٹ کے بٹن لگاؤ, بلکہ پہلے قمیض کا بٹن لگاؤ, یہ والا ایک بٹن یہاں ایک بٹن یہاں, پھر اٹھاؤ, یہ اڑ جائے گا. اس نے کہا, میں نے کہا چلو یہاں سے بسم اللہ کرو. کہہ رہے یہ تو بہت ہلکا ہے. میں نے کہا چلو پھر واسکٹ کا بٹن لگا لو, ویسٹ کوٹ کا, وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں. اس نے کہا وہ بھی اڑ جائیں گے. میں نے کہا 10 لگا لو بٹن, 10 ادھر اور 10. وہ پوائنٹ جب مشکل ہو رہی ہو نا وہاں آ کے چھوڑ دو, اس سے ایک ایک وزن کم کرو, جو جتنا اٹھ رہا ہے اتنا اٹھاؤ, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو. میں نے کہا یار آدھا کلو سے شروع کرو, ایک پاؤں سے شروع کرو, ایک چھٹانک سے شروع کرو, کچھ تو وزن اپنا تو وزن اٹھایا ہوا ہے نا تم نے. ایسا کیا سستی کہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی اپنا دھڑ کے اوپر اپنا سر رکھ کے کیسے گھوم رہے ہو بھائی, یہ بھی تو وزن ہی ہے نا جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایک باڈی بلڈر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جتنا وزن اٹھ رہا ہے اتنا اٹھا لو. اس سے کیا ہوگا, آسانی کے ساتھ, اتنا نہیں کہ مایوس ہو جاؤ یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا, نہیں تو پھر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا. بھائی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ میں وزن اٹھانے کی صلاحیت بڑھے گی. 4 کلو سے 5 کلو پہ آئیں گے, 5 کلو سے 6 کلو پہ آئیں گے, 6 سے 7 پہ آئیں گے, اور ایک تو صلاحیت بڑھے گی. اور جب آپ شیشے کے سامنے اپنے ڈولے وولے چیک کریں گے تو جذبہ بھی بڑھے گا. یعنی جسم کی صلاحیت الگ بڑھ رہی ہے, اور جو اسپرٹ جو آپ میں جذبہ پیدا کرتی, وہ اسپرٹ بھی آپ کو مزید محنت پر مجبور کی. یار میں پہلے کیسا ٹیڑھا میڑا ہوتا تھا, اب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کوئی انسان کا بچہ کھڑا ہوا ہے بھائی. یہ اور جذبہ بڑھتا ہے نا اس کا. ایک وقت آئے گا جناب مقابلے میں جا رہا ہے, پھر جو لوگوں کی طرف سے شاباشیں ملیں گی, انعام ملے گا, اس کا دل چاہے گا یار پورے پاکستان کا سب سے بڑا چیمپئن میں ہی بنوں. یہ چیزیں انسان کو ابھارتی ہیں. بالکل یہی حالت انسان کی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اور گناہوں سے بچنے والی زندگی کا بھی بالکل یہی پروسیس ہے کہ جو برائی آپ سے نہیں چھوٹ رہی, جتنی چھوٹ رہی ہے اتنی تو چھوڑو میرے بھائی. کچھ تو آگے بڑھو, کچھ تو ایک قدم تو آگے بڑھاؤ. آپ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, ایک کی تو پابندی شروع کرو. بولو بھائی فجر میں نہیں اٹھا جاتا, ظہر میں تو آ جاؤ. کچھ دن جب ظہر میں آؤ گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ, تو ایک طبیعت میں سکون محسوس ہوگا. لوگ بھی کہیں گے کچھ چہرے پہ ماشاءاللہ وہ جو پھٹکار ہوا کرتی تھی, ابھی نور تو نہیں آیا مگر پھٹکار میں کچھ کمی الحمدللہ معذرت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے. نور نہیں آیا ابھی, لیکن وہ پھٹکار میں کچھ کیا ہو گئی ہے, کمی. اور کچھ باتیں بھی آپ کی اچھی ہو گئی ہیں, کچھ سلجھے سے لگ رہے ہو, تو یہ چیزیں موٹیویٹ کریں گی آپ کو کہ یار اثر بھی پڑھ لیا کرو. اور خود قرآن کہتا ہے دنیا میں تو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. قدرت کی طرف سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین پر آنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکروں پہ نہیں چھوڑا ہوا آپ کو, بلکہ خود اللہ کی طرف سے بھی کیا کیا جاتا ہے, موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو, اور جذبہ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی کو حدیث میں دوسرے انداز میں بیان کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے. یہ کیا ہے کہ جتنا وہ کر رہا ہے تو میں اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کر کے اس کے جذبے کو بڑھاتا ہوں. اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, جتنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اتنی نہیں کرنی پڑتی محنت, لیکن پہل کرنی پڑے گی آپ کو. بٹن لگا کے تو کم از کم تنکا تو اٹھانا پڑے گا نا. یہ بھی اگر تیار نہیں ہو تو بھائی پھر نہیں ہو سکتا. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون.
اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہم تم پر تھوپ دیں, تمہیں کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیں, ایسا نہیں ہوتا. کچھ کرنا پڑے گا, ہلنا پڑے گا. ایک نوجوان کو عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی. میں نے, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں چھوٹتی, میں بہت توبہ کرتا ہوں, ٹوٹتی ہے توبہ, توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو, اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو. حوالے کرنے کا مطلب اب یہ آپ یعنی یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ اب میرا نفس مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا, کیونکہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیا, توبہ بھی کر کے دیکھ لی. ایک نے تو کہا میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی, پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے. میں نے کہا نا 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 نا, پھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے, یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا, اب اس کی سزا ہے. سزا یہ کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا, فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا. آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے, بار بار توبہ توڑی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی, لیکن ہمت کرو, اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ. وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو, آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں, تو ایک پٹنے کا طریقہ, ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے, تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار, میں لیٹ رہا ہوں, بس بتا کہاں لیٹنا ہے, کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں. لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا, بولے کم بہت آیا کیوں ہے رنگ میں, ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا. کچھ تو فائٹ کرتا, کچھ تو لڑتا. تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں, تو بھی ہار جاتا. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا. تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ریفری صاحب ہو گئے, تین تک گنتی گر لی ہے, اڑ جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی. یہ جو نفس ہے نا اور شیطان, اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے. کبھی وہ دبا لے, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو. تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا. اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد ہو تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے. یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی, تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس
کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. وہ کہ آدمی کہ جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا. وہ ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس. جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے, سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ابھی بھی بیان سنتے ہیں, ان کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت. میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو, جب بھی ایک سگریٹ پیو پیسے نکالو. تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے 10,000 روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے صدقہ. وہ کر رہے ہیں. سگریٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک سگریٹ کتنے کی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سگریٹ تو 5-5 10 روپے کی پڑتی ہے, تو پیتے رہو بیٹھ کے. جب ایک سگریٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے 10,000 روپے ہے تو صرف مالدار پیئیں گے, غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے, بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے دی, مسئلہ نہیں چھوٹا ان. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, 5-24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی. اگر آپ کی آمدن ہے اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے, دوبارہ سے خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی, اور جب کم ہوگی
تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. تو پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا, اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے, 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار, کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال ہے؟ پھر تو ایک اگر کوئی قانون بنا دے نا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو وہ ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے, تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی, نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ نہ دنیا کا رہا, وہ کمبخت نہ آخرت کا رہا. تو پڈا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے, انسان کے بچے بن جاؤ گے. اور ایک کام یہ بھی ہوگا, اس سے روزہ بھی رکھ سکتے ہو. اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا ہے تو روزہ رکھو. ایک نوجوان کا فون آیا, مجھے گناہ کی لت. میں نے کہا بھائی جب گناہ ہو ایک روزہ تو رکھو. روزہ تو ڈن ہے, روزہ ہے. کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر رکھ لو, چھوڑو نہیں. کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آ کے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تو نے 3 لگا دیے ہیں اب میں 1 لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی, تو 3 مکے, میرا تو جبڑا پھاڑ چکا ہے. آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے ہیں تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو 1 تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا میں, اس کا بدلہ تو لوں گا. تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائیں. آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو. تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کس کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی, خوش فہمی میں رہیں آپ, وہ پھر بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی, رمضان میں چھوڑوا دیا. لوگ چائے نہیں چھوڑتے, پان نہیں چھوڑتے, رمضان میں چھوٹ جاتا ہے نا, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. پورا مہینہ آپ تصور کریں, عام دنوں میں 3 دن کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑو, نہیں چھوٹتا بھائی. ناشتہ نہیں چھوٹتا. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہتے آپ ناشتہ نہ کیا کریں, چھوڑ کر مان لو دے بات, بھائی نہیں یار نہیں چھوڑتا یار, اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی. وہ کہتے کولیسٹرول بڑا, بھاڑ میں جائے کولیسٹرول کی ایسی کی تیسی, بڑھ جائے تو کیا کریں. وہ ایک مجھے چائنیز, وہ کسی نے کہا کہ چائنیز گرم پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی, اور اس کے بڑے فائدے ہیں ایکچولی, اس سے کولیسٹرول یہ وہ وغیرہ, عمریں لمبی ہوتی ہیں. میں نے کہا گرمی میں جو ہے نا ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے بھائی. کیا اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھو صحت کی فکر ضرور کیا کریں اعتدال سے, وہمی بننے کی ضرورت. گٹکا چھوڑیں, پان چھوڑیں, چائے بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. چینی چھوڑیں, یہ جو تیل کے گھی کے جو بیکار قسم کا گھی آ رہا ہے اور آرٹیفیشل جو تیل ہے اس نے جو برباد کیا ہوا ہے, اور جو بسکٹ اور یہ پاپے اور یہ ڈبل روٹیاں پھلا رہی ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں مگر ایک بس حد. اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بن گئے کہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. سردیوں میں چھوڑ دیں لیکن گرمیوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمیوں میں اسپیشلی دور سے جا کے کنووں کا ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا. خود ٹھنڈا پانی پیتے تھے ہمارے نبی, لیکن وہ نیچرل ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے فریج کا جو ٹھنڈا یہ نقصان دہ, تو تھوڑا سا ہو, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کی آپ نے مثالیں دی ہیں. اے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب بنا دے, من الماء البارد, ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اے اللہ پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی میں جو مزہ آتا ہے تجھ سے محبت کی چاشنی اس سے بھی زیادہ ہو. تو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے. اور وہ چائنیز بیچارہ گرمیوں میں بھی کیا پی رہا ہے؟ وہ ابال کے گرم پانی پی رہا ہے. تو ایسی زندگی کا وہی والی زندگی ہو جائے گی. وہ جو ایک اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا نا کہ بچوں پرومس کرو آج سے چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پرومس چوری نہیں کریں گے. بچوں آج سے وعدہ کرو کہ یہ نہیں کریں گے, ابا اماں کا کہنا مانیں گے. بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں کہ بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بچوں نے کہا وعدہ. اگلا وعدہ کروایا مس نے کہ بچوں وعدہ کرو جب ملک پہ جان دینے کا وقت آئے گا تو جان دیں گے. بچوں نے کہا دے دیں گے, زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا. تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی, لیکن ٹھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے؟ تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے جسم کو, طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کھایا, آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی؟ ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں. یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھارا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت. پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے صاحب, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ؟ منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں. تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.